السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات چل رہی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ہماری کلاس اللہ کا فضل اس طریقے سے چلے گی۔ مجھے تو شروع کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں بیچ میں کہیں غیر حاضریاں نہ ہو جائیں، کہیں بیچ میں کچھ تقاضے ایسے نہ آ جائیں جس کی وجہ سے کلاس روکنی پڑ جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری یہ کلاس خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو فزیکلی دیکھ رہا ہوں، مطلب آپ لوگوں کی موجودگی پتہ چل جاتی کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اور کیسے آپ لوگ سنتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ مجھے آپ یقین مانیے گا میں آپ کے سوالوں کے جواب دیکھتا ہوں، خود دیکھتا ہوں۔ اسی لیے یہ بات آئی تھی کہ بھائی وہ سوالوں کے جواب مفتی صاحب آپ کہاں تک دیکھیں گے، ٹیم کے ہی کسی ساتھی کو کہہ دیجیے۔ میں نے کہا بھائی کچھ کام ہمیں ہی کرنے دو، تو کہنے لگے اصل کام آپ ہی کر رہے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ کام بھی میں ہی کروں گا، ذرا مجھے پتہ چلے کہ ہمارے دیکھنے والے طلباء کے اندر کتنا شوق اور ذوق ہے، اور کس طریقے سے وہ دیکھ اور سن رہے ہیں، اور کیسے وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور کیسے ان کی صلاحیت بن رہی ہے۔ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سیرت اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھ کے خود بھی پڑھانے کے قابل بنو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل ٹیچر ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑا سنہرا موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنا الگ سے، بچوں کو جیسے ہم آپ کو سیرت پڑھا رہے ہیں اور آپ سے اس پر کچھ لے نہیں رہے، میں اللہ نہ کرے تانا نہیں دے رہا ہوں یا ظاہر نہیں کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے بچوں میں جتنا آپ کا حلقہ ہے، جتنے بھی آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ وہاں پر سیرت بیان کریں اسی طریقے سے جیسے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ لوگ ٹیچر نہیں ہیں، نہیں پڑھاتے ہیں، تو آپ کے اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر بچے ہیں، آپ ان کو سمیٹ کر ان کے سامنے سیرت بیان کرنی شروع کر دیجیے۔ یہ سیرت ہمارے معاشرے کے اندر عام ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر، بچوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو پودا ہے وہ بچپن ہی سے پروان چڑھے، تاکہ آگے جا کر کے وہ محبت اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ اپنا اثر دکھائے، اور جوانی میں جس طریقے سے انسان کو ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک بچہ ہمارا ویسا ہی ہو۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ بالکل اس کو عام کیجیے، پڑھائیے، میری طرف سے عام اجازت ہے۔ اسی وجہ سے ہم سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اس بات کا جذبہ پیدا ہو اور وہ باقاعدہ پڑھانا شروع کریں۔ دیکھیے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یہودیوں نے باقاعدہ دیکھا، کچھ آپ پر ایمان لائے، اور اکثر ان میں سے ایسے تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی عیسائیوں نے بھی آپ کو دیکھا اور پہچان لیا، جیسے کہ وہ نجران کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے مباہلے کی نوبت تو بعد میں، پہلے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا اللہ کے رسول کو۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ورقہ بن نوفل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی اور حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کے گئے اللہ کے رسول کو، تو انہوں نے بھی پہچان لیا تھا اللہ کے رسول کو، اور گواہی دی تھی باقاعدہ کہ کاش میں زندہ رہتا، تمنا کا اظہار کیا تھا نا اس بات کا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش میں زندہ رہتا، آپ کا ساتھ دیتا اور قوم آپ کو نکال دے گی۔ اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ اور اس کے بعد بحیرہ راہب کا میں نے ذکر کیا تھا شام کے سفر میں، اور اس کے بعد پھر دوسرے راہب کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جانتے اور پہچانتے تھے۔ بحیرہ راہب نے تو یہاں تک کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہ جو تمہارے بھتیجی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں یہ نیچرل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا نیچرل ہیں۔ تو وہ جو آنکھوں میں سرخی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ ڈورے تھے، اس کو دیکھ کر کے وہ جو ہے ذرا سا متاثر ہوتا اللہ کے رسول سے۔ تو بہرحال عیسائیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچانا، اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر اور عیسائیوں کے صحیفوں کے اندر اور بائبل انجیل کے اندر کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عرب کے نہیں تھے، فارس کے تھے۔ اصل میں تو یہ جو ہے وہ
بت پرست گھر سے پیدا ہوئے تھے، بت پرست گھر کے اندر تھے، اور آتش کدا کی پوجا ہوتی تھی ان کے یہاں۔ میں ان کا واقعہ پورا بیان کرتا ہوں، اور آج کی مجھے لگتا ہے نشست انہی پر گزر جائے گی، کیونکہ ان کا واقعہ بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ لیکن میں لمبے واقعے کو شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ پھر دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 650 سال کا ذکر ہے، 650 سال کا دور ہے بیچ میں، اتنا لمبا گیپ ہے، اور ان کی اتنی عمر تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان حواریوں کا جو ہے انہوں نے زمانہ پایا، اور ان کے دور کی ہیں۔ اور بعض علماء کی تو یہ رائے ہے کہ ان کی عمر 250 سال یا 350 سال تو پکی ہے، 250 سال یا 350 سال تو پکا ہی یہ رہے ہیں، اتنی تو ان کی عمر تھی، علامہ ذہبی وغیرہ فرماتے۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جب خندق کا موقع آیا، ایک بہت بڑا لشکر مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس میں مسلمانوں کے اندر اتنی سخت تھی نہیں، تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بظاہر اسباب کے درجے میں کہ ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے۔ تو سلمان فارسی ہی کا یہ مشورہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف خندق کھود لی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھود لی تو ابو سفیان نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ عربوں کا طریقہ نہیں ہے جنگ کرنے کا، یہ کسی عجمی نے ان کو طریقہ سکھایا ہے۔ یہ طریقہ سلمان فارسی کا تھا۔ آج بھی وہ خندق وغیرہ موجود ہے، جو لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے پہچان لیتے ہیں اس کو، باقاعدہ اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، آپ لوگ جب جائیں تو دیکھ لیجئے گا۔ یہ بڑے چودھری کے بیٹے تھے اور بڑے زبردست ایک باپ کے بیٹے تھے، اور میرے باپ کے بیٹے کا مطلب یہ کہ اس زمانے کا جو آتش پرست آدمی تھا، وہ اس زمانے کا بڑا سردار تھا، اور بڑا جو ہے گھرانہ ہی ان کا وہ تھا جو بتوں کو یعنی کہ آگ کو پوجتا ہو اور آگ کی پرستش کرتا ہو۔ لیکن یہ کہتے تھے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، اپنے آپ کو کہتے تھے، اپنے باپ کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے میں سلمان بن اسلام ہوں، اپنے آپ کو کہتے تھے۔ اچھا، یہ عیسائیت ایسے لائے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد کبھی گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے، اور گھر کے اندر جو آگ وغیرہ جلتی رہتی ہے اس کو جلانے کی مجھے ذمہ داری دی تھی میرے والد نے۔ جب میں تھوڑا سا ہوشیار ہوا تو مجھ سے کہا گیا یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، کیونکہ آگ کی پوجا ہوتی تھی، آگ بجھ گئی تو اس کا مطلب ان کا خدا ختم ہو گیا، تو لہٰذا یہ آگ کو بجھنے دیتے نہیں تھے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جلائے رکھتے تھے۔ سینکڑوں سالوں تک آگ جلتی رہتی تھی، ہزاروں سالوں تک آگ جلتی رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کام گھر کے اندر کچھ کام کاج آ گئے، جیسے ہوتا ہے نا گھر کے اندر کچھ مرمتی کام آ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرے والد صاحب نے مجھے بھیج دیا باہر، مجھے باہر جانا پڑا۔ میں پہلی بار گھر سے نکلا، مجھے کبھی نکلنے نہیں دیتے تھے، اور جب میں باہر نکلا تو میں ایک گرجا گھر کے باہر سے گزرا، چرچ کے پاس سے، جو اس زمانے کے مسلمان تھے، عیسائیت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو اس دور کا اسلام تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چرچ کے اندر، کتاب کے اندر نماز ہی کا ذکر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس دور کی جو مسجد تھی، اس دور کا جو چرچ تھا، اس کے اندر عیسائی خاص طریقے سے جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے میں ان سے بڑا متاثر ہوا، اور میں نے ان سے جا کر کے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ میں ان سے بہت دیر تک بیٹھ کر سیکھتا رہا، سنتا رہا، باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے لوگوں کو، نوکروں کو دوڑا دیا ادھر ادھر کہ یہ کہاں ہے، ڈھونڈو اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب رات دیر ہو گئی میں گھر پہنچا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ تو میں نے ابا سے کہا کہ میں فلاں جگہ چلا گیا تھا اور وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی جو عبادت ہے ہماری عبادت سے بہتر ہے، اور ان کا جو دین ہے وہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ کہنے لگے میرے ابا کو اس بات پہ غصہ آ گیا، تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہمارا دین ان سے بہتر ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں، ان کا دین ہم سے بہتر ہے۔ باپ سے بحث شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر میرے والد نے مجھے پکڑ کر جو ہے بیڑیوں میں جکڑ دیا، چین زنجیر تالا ہاتھ پیروں میں ڈال کر کے مجھے قید کر دیا۔ یہ دقیقاً اسی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہی ہے لوگوں کا۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایک گھر کے نوکر سے وہ کر لی تھی ساز باز، تو مجھ سے کہہ دیا کرتا تھا کہ فلاں راہب کے پاس، جو عیسائی راہب تھے اس زمانے میں رہبانیت کا تصور تھا، ان سے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ میں کیا کروں، کیسے نکلوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم اپنے اس مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہو اور اس پر جمے رہنا چاہتے ہو تو ملک شام چلے جاؤ۔ اس کا ملک شام اس زمانے کا عیسائیت کا جو ہے وہ تھا، دارالحکومت تھا، کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نوکر سے پوچھوا لیا کہ کب جانے والا ہے قافلہ، تو انہوں نے بتایا فلاں ٹائم پر جائے گا۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے نوکر کو جو ہے پیسے وغیرہ دے کر کے جو ہے وہ قائل کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس نے میری بیڑیاں کھول دیں جب ٹائم آیا جانے کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ملک شام نکل گیا،
اور جب میں ملک شام پہنچا ہوں تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کون ایسے جو بڑے عالم ہیں، بہت بڑے راہب ہیں، بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے راہب جو سمجھے جاتے ہیں مجھے ان کا پتہ دو۔ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے راہب ہیں، تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کے پاس جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اور عیسائیت سیکھنا چاہتا ہوں اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور دنیا سے کٹ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو کہتے ہیں اس نے مجھے اجازت دے دی، میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم اس کے ساتھ رہا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ آدمی دنیا دار ہے، یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اور لوگ اس کو دیتے ہیں اور یہ غریبوں میں دینے کے بجائے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے اس نے 7 یا 14 مٹکے سونے اور چاندی کے جمع کر لیے تھے۔ اس زمانے میں کرنسی نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، یہی کرنسی تھی، سونے اور چاندی کے سکے۔ کہتے ہیں اس نے یہ جمع کر لیے اور جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ مرنے والا ہو گیا، مر گیا۔ تو جب وہ مر گیا اور لوگ اس سے عقیدت تھی، لوگوں کو اس سے محبت تھی، تو اس کی لاش کو جو ہے دفن کر رہے تھے بڑے ادب احترام سے، تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جس کو تم بڑے ادب احترام سے، محبت سے، عقیدت سے دفن کر رہے ہو، یہ شخص تو ایسا تھا تم سے پیسہ لیتا تھا اور غریبوں کو نہیں دیتا تھا، اور دیکھو اس نے فلاں جگہ وہ مٹکے گاڑ رکھے ہیں، چھپا رکھے ہیں۔ کہتے جب میں نے پتہ بتایا تو وہ سونے اور چاندی کے مٹکے نکل آئے۔ کہتے ہیں وہی لوگ جو اس سے محبت کرتے تھے ان کو ایسی نفرت ہوئی کہ انہوں نے اس کی جو لاش کو دفن کر دیا تھا، دفن کی ہوئی لاش کو نکالا اور پھر اس کو سولی پر چڑھایا اور پھر اس کے پتھر مارے اور پھر اس کو جلا دیا۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس سے میری جان چھوٹی، اس سے جان چھوٹی، پھر کسی اور راہب کے پاس میں گیا۔ اس کی جگہ جو دوسرے راہب بیٹھے وہ بڑے اللہ والے اور دیندار آدمی تھے، میں ان کی صحبت میں رہا۔ ایک عرصے تک میں نے ان کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک عرصے تک آپ کی خدمت کی ہے اور اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں اور میں کس کی خدمت کروں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک راہب کا بتایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں جو ہے وہ موصل چلے جاؤ، عراق کے اندر۔ کہتے ہیں وہاں پر فلاں عالم ہے، فلاں راہب ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے ان کا انتقال ہو گیا تو میں موصل چلا گیا۔ وہاں پر جو راہب تھے ایک عرصہ میں ان کے پاس رہا، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں چلا جاؤں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نصیبین چلے جاؤ، وہاں پر ایک بڑے راہب ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نصیبین چلا گیا اور پھر نصیبین کے راہب کے پاس ایک عرصے تک رہا، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا انتقال ہونے لگا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا میرے بعد تم عموریہ چلے جاؤ۔ کہتے پھر میں عموریہ چلا گیا، وہاں پہ ایک راہب تھے، ان کے پاس آپ اندازہ لگائیں ان کی کتنی عمر تھی، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، راہب کے پاس جا رہے ہیں، راہب در راہب گھوم رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی زیادہ تھی سلمان فارسی کی۔ کہتے ہیں کہ میں عموریہ چلا گیا، جب ان کے پاس رہا اور ایک عرصہ ان کی خدمت کرتا رہا، تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے اب دنیا میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، لیکن بات یہ ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے اور ان قریب وہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور وہ ہجرت کر کے کسی نخلستان کے اندر آئیں گے، کھجوروں والی جگہ میں۔ ان نشانیاں بتا دی تھی جو وہ اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے، یہ نشانیاں ہوں گی، ایسی سرزمین ہوگی، ایسا نخلستان ہوگا، اور کہنے لگے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 3 نشانیاں بتا دی اس نبی کو پہچاننے کی۔ پہلی نشانی تو یہ بتائی کہ تم اس کو صدقہ دینا وہ قبول نہیں کریں گے، اور پھر تم اس نبی کو جو ہے وہ تحفہ دینا تو وہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پیچھے کمر کی طرف نبوت کی مہر ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی سیب کے سائز کی، جس کے اندر یہ 3 نشانیاں تم دیکھو کہ صدقہ نہ کھاتا ہو اور تحفہ لیتا ہو اور جس کے اوپر نبوت کی مہر ہو، سمجھ لینا وہ آخری نبی ہے، تم ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلے جانا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ میں ان راہب کا انتقال ہو گیا، اور ان راہب کے انتقال کے بعد جو ہے میں یہ 3 نشانیاں لے کر کے چلا۔ کہتے ہیں کہ ایک کشتی مل گئی تھی اور اس کشتی کے اندر جو ہے مجھے جانا تھا، تو میں نے کچھ عرب کے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے لے چلو، مجھے پیسے میں نے ان کو دے دیے، تو ان لوگوں نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے اور ایک مقام پر جا کر کے انہوں نے مجھے لوٹ بھی لیا اور مجھے غلام بنا کر کے بیچ بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی شخص نے مجھے غلام کی حیثیت سے خرید لیا، حالانکہ میں غلام تھا نہیں، لیکن میں اکیلا تھا، کمزور تھا، وہ لوگ تعداد میں مجھ سے زیادہ تھے، انہوں نے مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ اور کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے یا فتح الباری کے اندر ہے کہ ایک کے بعد ایک پھر یہ 10 ہاتھوں میں بکے، ایک نے خریدا، دوسرے کو بیچا، دوسرے نے خریدا، تیسرے کو بیچا، 10 جگہ ان کو خریدا اور بیچا گیا۔ ہوتے ہوتے پھر یہ 10ویں مرتبہ ایک یہودی کے ہاتھ بکے، اور اس یہودی نے ان کے اوپر، جیسے پتہ چلتا ہے، وضاحت تو نہیں ہے لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس سے دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودی بھی ان پر ظلم کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس یہودی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جیسے وہ
کام کرواتا ہے، سب طریقے کے کام کرواتا ہے. کہتے ہیں اس یہودی کا باغ تھا اور وہ کھجور کا باغ تھا، اور کھجور پر چڑھ کر، درخت پر چڑھ کر کھجوریں میں ہی توڑتا تھا، یا اس کا جو بھی خیال رکھنا وغیرہ ہو میں ہی کرتا تھا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے میں چڑھا ہوا تھا کھجور کے درخت پر، اور وہ میرا مالک جو ہے وہ نیچے کھڑا ہوا تھا. تو اس کا بھائی آیا اور اس کے بھائی نے آ کر کے کہا کہ یہ قیلہ کی اولاد کو دیکھو. میں نے کہا تھا نا ابھی 2-4 نشستوں پہلے بنی قیلہ کہتے تھے یہودی. دراصل یہ ذلیل اور رسوا سمجھتے تھے اوس اور خزرج کو. تو اوس اور خزرج نہیں کہتے تھے، بلکہ ذلت کے طور پر ان کو بنی قیلہ کہتے تھے. کہتے ہیں دیکھو بنی قیلہ کو ان کا بیڑا غرق ہو، ان کا ناس ہو. قبا کے اندر ایک شخص ہے جو مکہ سے آیا ہے، ہاشمی نوجوان ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، اور یہ اس کے آس پاس جمع ہو کر کے کھڑے ہیں. کہتے ہیں یہ بات میں نے سننی تھی. آپ اندازہ لگائیں 250-300 سال ایک بندے کی عمر ہو اور اتنے عرصے سے ایک نبی کا انتظار کر رہا ہو. اس کو جب اس بات کا پتہ چلے کہ ایسی گزرے گی، کیسی بجلی گرے گی ان کے اوپر. کہتے ہیں کہ یہ بات میں اوپر پیڑ کے اوپر سن رہا تھا، وہ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے. یہ بات سننی تھی کہ میرے اوپر ایک دم میری ایسی کیفیت بنی کہ مجھے ایسا لگا میں درخت کے اوپر سے ابھی گرا جبھی گرا. کہتے ہیں میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں اپنے مالک کے اوپر ہی گر جاتا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا. کہتے ہیں کہ بس مجھ سے رہا نہ گیا، اور جیسا تیسا جو بھی میں کام کر رہا تھا اس کو وہیں چھوڑ کر اسی وقت آن دا اسپاٹ وہ لوگ کھڑے ہوئے نیچے باتیں کر رہے ہیں، میں درخت سے جلدی جلدی نیچے اترا، اور میں نے نیچے اتر کر کے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، کس نبی کے بارے میں بتا رہے تھے، ذرا مجھے بتائیے گا. تو کہتے ہیں کہ میرے مالک کو اس بات کے اوپر غصہ آیا کہ تو چھوٹا سا آدمی بڑوں کی بات میں بول رہا ہے، اور تیرا کیا کام ہے، تو اپنا کام کر. یہ کہہ کے اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور تماچا مارا. تو میں پھر واپس اپنے کام میں لگ گیا. کہتے سارا دن میں یہ کام کرتا رہا، اور کام کرنے کے بعد جب رات ہوئی اور مجھے تھوڑا بہت آرام ملا تو میرے پاس جو کچھ سامان تھا میں نے وہ سارا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا بستی میں تھے مدینے آنے سے پہلے. کہتے میں قبا پہنچا، اور جب میں قبا پہنچا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں اور یہاں آپ کا گھر نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ بڑے ضرورت مند ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ آپ کی مدد کروں. تو جو کچھ میرے پاس سامان تھا میں نے وہ سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، قبول کر لیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع کیا میں صدقہ قبول کروں، لیکن میں اپنے آپ کو اپنے صحابہ کو دیتا ہوں. اپنے صحابہ کو آواز لگائی اور جو ضرورت مند صحابہ تھے آپ نے ان کی طرف کر دی کہ تم کھاؤ. تو کہتے ہیں کہ جیسے مجھے میرے راہب نے بتایا تھا کہ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، تو انہوں نے تو واقعی صدقہ قبول نہیں کیا. کہتے ہیں میں کھڑے کھڑے دل میں سوچ رہا تھا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں کہا پہلی نشانی تو پوری ہو گئی. کہتے ہیں میں واپس چلا گیا. اس کے بعد کچھ دن میں اور سامان جمع کرتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے اٹھ کر مدینہ جا چکے تھے. کہتے ہیں جب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس کچھ اور سامان جمع ہوا تو میں وہ سامان لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں نے سلام کر کے کہا کہ آپ صدقہ تو لیتے نہیں، تو لہٰذا میں نے سوچا آپ کی مدد کرنی چاہیے، کچھ آپ کو دینا چاہیے، تو لہٰذا میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے اس موقع پر جو صحابہ کرام موجود تھے سب کو آواز لگائی، آپ نے سب کو کھلایا اور خود بھی کھایا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا سوچنے لگا، دوسری بھی پوری ہو گئی، 2 نشانیاں پوری ہو گئیں. تو کہنے لگے میں تیسری کیسے دیکھوں، وہ دونوں کندھوں کے بیچ میں جو نشانی نبوت کی مہر تیسری. تو کہ میں دل میں سوچتا تھا یہ بات، پہلی پوری ہو گئی اور دوسری پوری ہو گئی اور تیسری کیسے دیکھوں. میں دل میں سوچ رہا تھا یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تیسری میں خود دکھا دوں کہ ہکے بکے رہ گئے اس بات کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان تیسری نشانی میں خود دکھا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے کی. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد کا یہ واقعہ جنت البقیع کے اندر آپ نے چادر ہٹائی تو انہوں نے نبوت کی مہر دیکھی، اس کو بوسہ دیا، یا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے گلے لگایا. پھر آپ ان کو آگے آنے کی اجازت دی. پھر یہ آگے آیا، آپ نے فرمایا نا نبی الانبیاء و خاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے. اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کا یہودی آقا ہے اور اس طریقے سے یہ پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے پوری داستان سنائی اپنی، جو میں نے پورا واقعہ ان کا بتایا نا، یہ پورا واقعہ انہوں نے اس طریقے سے سنایا اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم اپنے مالک سے کتابت کر لو. کتابت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لے دے کر کے کچھ بات کر لی جائے، کہ اس سے بیٹھ کر کے جیسے خلا ہوتی ہے نا، کوئی عورت خلا کر لے اپنے شوہر سے، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان تم کتابت کر لو اس سے. تو یہ جو ہے سلمان فارسی یہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے جا کر کے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، بدلے میں آپ کو کیا چاہیے مجھے بتا دیں. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے خلا کے اندر، جیسے میں نے بتایا کہ بندہ کچھ لے دے کر کے معاملہ کر لے. تو اس یہودی نے شرط بھی ایسی رکھی جو شاید قیامت تک بھی پوری نہ ہوتی ان سے. ایک غلام جس پوزیشن میں ہوتا ہے اس پوزیشن میں کیسے پوری کر لے گا. اس نے کہا کہ تم مجھے 300 درخت کھجور کے لگا کر کے دو.
جب وہ درخت لگ جائیں اور ان پر پھل آ جائے، ایک شرط تو تم یہ پوری کرو، تمہاری شرط پوری ہو جائے گی جب اس پر پھل آ جائے گا، اور دوسری شرط یہ کہ تم 40 اوقیہ سونا مجھے دو۔ تو لہٰذا جب تم 40 اوقیہ سونا مجھے دے دو گے اور 300 درخت لگا کر کے ان پر جب پھل آ جائے گا مجھے تیار کر کے دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اس یہودی نے مجھے آزاد کرنے کی یہ 2 شرطیں لگائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو، صحابہ کو آواز لگائی۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پھر میری مدد کی، کسی نے 30 پودے دیے، کسی نے 15 پودے دیے، کسی نے 20 پودے دیے، اس طریقے سے وہ 300 پودوں کی تعداد پوری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان تم ان پودوں کے لیے زمین کھودو اور پودے مت لگانا، جب زمین کھود لو تو مجھے بلا لینا۔ کہتے کہ زمین کھودی گئی، کہتے میں نے کھودی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان پودوں کو لگایا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ ان پودوں پر 1 سال میں ہی پھل آ گیا۔ حالانکہ کھجور کے درخت میں کئی سالوں کے بعد پھل آتا ہے، وہ آتے ہیں پکتے ہیں، پھر اس میں بھی بیچ کے مراحل کے اندر کچھ پودے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ نہ پودے ضائع ہوئے اور نہ سالوں لگے اس میں، 1 سال کے اندر ہی جو پودے نے پھل دینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایک شرط تو پوری ہو گئی تھی، دوسری شرط تھی وہ سونا، 40 اوقیہ سونا دینا۔ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز لگائی، کہیں سے سونا آیا تھا مرغی کے انڈے کے برابر، بیضہ کے برابر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز لگائی، مجھے بلوایا، میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سونا لے جا کر کے اپنے آقا کو دے دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، 40 اوقیہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم لے تو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں لے کر کے گیا اور جب میں نے اس کو تولا تو وہ 40 اوقیہ سونا تھا، تھیلی میں ڈال کے کس طریقے سے تولا۔ کہتے ہیں میں نے وہ جا کر کے اس کو دے دیا اور پھر میں آزاد ہو گیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چنگل سے نکلے، ورنہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی غلام ہونے کی وجہ سے بدر میں اور احد میں شرکت نہیں کر سکے۔ بدر ہوا ان کے دور میں، احد ہوا ان کے دور میں، لیکن اجازت نہیں دی جانے کی مالک کی طرف سے، تو لہٰذا بڑے پریشان ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ جوہر دکھاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طریقے سے ان کو آزاد فرمایا اور بڑی ان کی قربانیاں ہیں دین اسلام کی خاطر، ان کا یہ ذکر آ گیا آج۔ اور بات اصل میں وہاں سے چلی تھی کہ عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور کس طریقے سے سلمان فارسی آپ پر ایمان لائے۔ ان کے بارے میں نے بتا ہی دیا شروع میں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لمبی عمر کے مالک تھے۔ خیر، اب انشاءاللہ عز و جل کل سے مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی توسیع کے متعلق بات ہوگی کہ کس طریقے سے اس کی تعمیر ہوئی، کیسے اس کا پلاٹ خریدا گیا اور بعد میں کیسے اس کی جو ہے توسیع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔